میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں دربار یزید لعنت اللہ علیہ میں جو امام سجاد علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں دربار یزید میں لے گئے تو ہم بارہا مرد تھے جو رسیوں میں بندھے ہوئے اور زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم تخت یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے یزید سے کہا، یا یزید تجھے خدا کی قسم بتاؤ، اگر رسول اللہ اس حالت میں ہمیں دیکھیں تو ان کی کیا حالت ہوگی اور تو کیا جواب دے گا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید کے سر پر دروں سے جڑا ہوا تاج تھا، اس کے ارد گرد قریش کے بزرگان بیٹھے ہوئے تھے جو سب اس کے رشتہ دار یعنی بنی امیہ سے تھے۔ وہ تخت پر بڑے غرور و سرور سے بیٹھا تھا۔ ایک دفعہ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو پوچھا، من ھذا، یہ جوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ہیں۔ اس ملعون لعنتی نے سنا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی ابن الحسین کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا تعجب سے پوچھا کہ مجھے تو بتایا گیا ہے کہ علی ابن الحسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، تم کون ہو؟ امام نے رو کر فرمایا کہ یزید میرا ایک بھائی علی تھا، اسے لوگوں نے قتل کر دیا۔ یزید نے پوچھا کہ تیرے باپ پر تعجب ہے کہ تمام بیٹوں کا نام علی رکھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی، لہٰذا بیٹوں کے نام علی رکھے۔ یزید بولا کہ تمہارے باپ نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن الحمدللہ یہ خلافت اس کو نصیب نہ ہوئی اور خدا نے مجھے ان پر فتح اور کامیابی دی اور ان کا سر جدا کیا گیا اور اس کے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کر لیا اور تمام شہروں میں ذلیل کر کے پھرایا، اور ہر ایک نے دیکھا کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں کون ہے جو میرے بابا سے زیادہ خلافت کا اہل ہو، کیونکہ وہ تمہارے پیغمبر کے فرزند تھے۔ یزید بولا، خدا کا شکر ہے، خدا نے اس کو قتل کیا، لعنت ہو اس کتے کے اوپر، اور اس کے شر سے مجھے بچا لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے گماشتوں نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ یزید نے کہا، خدا نے قتل کیا۔ امام بولے، خدا لعنت کرے اس شخص پر جس نے میرے بابا کو قتل کیا، میں استغفر اللہ، خدا پر لعنت کر رہا ہوں۔ یزید نے کہا، تمہارے باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، قطع رحم کیا، وہ سلطنت کے معاملے میں میرے حق کو ضائع کرنا چاہتے تھے، اس نے مجھے تنازع کیا اور پھر خدا نے ان سے انتقام لے لیا۔ امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو مصیبت بھی زمین پر یا تمہارے نفوس پر آتی ہے وہ پہلے لکھی جا چکی ہے۔ یزید نے اپنے خالد نامی بیٹے سے کہا کہ اس قیدی کو جواب دو، کہ جواب نہ جانتا تھا، اس لیے یزید نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو نے کہا ہے اس کا جواب سن لیا، اب مجھے اجازت دے کہ ایک بات تجھ سے عرض کرتا ہوں۔ یزید بولا، جو کہنا چاہتے ہو، لیکن فضول اور ہذیانی باتیں نہ کرنا، لعنت ہو اس کتے کے اوپر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ظنک برسول اللہ لو رآنی فی الغل، تیرا رسول اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے کہ اگر وہ مجھے اس حالت کنسپری میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھے تو انہیں کیا جواب دے گا؟ اس سوال پر یزید کا دل کڑھا اور اس نے کہا کہ اس قیدی کی رسیاں زنجیریں کھول دو۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب یزید نے
کہا کہ اے علی خدا کا شکر ہے خدا نے تیرے باپ کو قتل کیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یزید نے یہ جواب سن کر غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ امرا بضرب عنقہ کہ اس بیمار کو قتل کر دو۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باقی بچہ ہے اسے بھی قتل کرتا ہے تو رسول زادیوں اور بطول زادیوں کو اپنے گھروں اور وطن کی طرف کون پہنچائے گا؟ یزید نے کہا کہ تم ان کو اپنے گھروں اور وطن تک لے جاؤ گے، اور قتل کا حکم واپس کر لیا، زنجیر کھولنے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ زنجیر یزید نے خود کھولی اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے خود زنجیر کھولنے کا کام کیوں کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے تیرے سوا کسی کا میرے اوپر احسان نہ ہو۔ یزید نے کہا کہ یعنی جو مصائب تم پر آئے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے آئے ہیں۔ امام نے بولے تعجب ہے اے یزید، یہ آیت تو ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے، اس سے ہمارے خلاف استدلال کرتا ہے۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ کہ یزید کا امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ تھا، لیکن امام سے سوال کرتا، گفتگو کرتا تھا کہ غصے میں آ کر امام کے منہ سے ایسا حرف نکل جائے کہ جس سے قتل کا جواز بن سکے اور لوگ یہ نہ کہیں کہ بے جہد قتل کیا۔ لیکن یزید جو بھی بات کرتا اس کا کافی وافی جواب سنتا۔ امام نے کوئی ایسا جملہ نہ فرمایا جس سے یزید کو قتل کرنے کا بہانہ مل جائے۔ جب امام علیہ السلام نے کوئی ایسا موقع نہ دیا تو اس نے فضول باتیں کرنا شروع کر دیں۔ امام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح تھی کہ انگلیوں سے اسے حرکت دے رہے تھے۔ یزید نے کہا، بہانہ بتاتے ہوئے کہا، اے علی میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم مجھے جواب بھی دے رہے ہو، پھر تسبیح پھیرنا کھیل ہے، اور تجھے کیسے جرأت ہوئی کہ بادشاہ کے سامنے تسبیح ہلاتا رہا؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا علیہ السلام نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ جو شخص نماز فجر پڑھے اور نماز کے بعد گفتگو کلام نہ کرے اور تسبیح پڑھے، ہاتھ میں لے کر یہ پڑھے اللہم انی اصبحت اسبحک و امجدک و احمدک و اہلک بعد ما ادیر، یعنی جو میرے اللہ میں صبح کی تیری تسبیح، تیری تجوید، تیری تحمید، تیری تحلیل، ان سے جو دانے جو ہوتے ہیں پورے مکے میں، اگر کوئی تسبیح کرے تو خداوند عالم پورے مکے میں جتنے بھی کنکر اور پتھر وغیرہ ہیں خداوند عالم اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یزید نے کہا سبحان اللہ، میں جو اعتراض کرتا ہوں تو اس کا جواب حاضر تیار ہوتا ہے۔ پس حضرت کے قتل سے منصرف ہو گیا اور حکم دیا کہ ان کی گردن اور پاؤں سے زنجیریں اتار لی جائیں۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ مومنین۔ یہ ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں مولا سجاد علیہ السلام نے دربار یزید لعنت اللہ علیہ میں جو گفتگو کی ہے وہ ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کی ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔